اگر آپ کو ان سے خوف ہے، قوم کو کوئی خوف نہیں ہے، آگے بڑھے، قوم آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ میری لاش یہاں یہ رکھ دے، اس سے پریس کانفرنس کروا لے، باقی اگر میں زندہ ہوں، میرے اندر سانس ہے، میں اپنے لیڈر کے نقش قدم پہ چلوں گا، میں اپنے اسلامی تاریخ کے نقش قدم پہ چلوں گا۔ بھائی انہیں ٹارچر نہ کرے، یہ آپ کے ملک میں وہ ذہن بچے ہوئے کچھ جو اس ذہنی غلامی کا خاتمہ چاہتے ہیں، جو اس طرح اپنے ملک کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک بین الاقوامی طور پہ ڈونلڈ لو جیسا ایک عام شخص ہے وہ امریکہ کا، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے، وہ میرے ملک کے ایک بڑے ادارے کے بڑے شخص کو جس اتک آمیز الفاظ میں یاد کرتا ہے، جس اتک آمیز الفاظ میں اس نے اس سائپر میں لہجہ استعمال کیا ہے، آپ دیکھیں اگر آپ کو ان سے خوف ہے، قوم کو کوئی خوف نہیں ہے، آگے بڑھے، قوم آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ پیچھے ہوں گے تو قوم آگے ہوگی، قوم تب بھی ان جابروں کا مقابلہ کرے گی، چاہے وہ امریکن ہو، چاہے وہ اسرائیلین ہو۔ آج عمران خان صرف پاکستانی قوم کا امید نہیں ہے، وہ بین الاقوامی طور پہ جو مسلمز ہیں ان سب کو عمران خان سے امید ہے۔ وہ اپیل کر رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ آج فلسطین میں کیا کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے، ہمارے مسلم کمیونٹی کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے۔ فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے کیا؟ بیت المقدس جو ہمارا پہلا خانہ کعبہ ہے، کیا وہ صرف فلسطینیوں کا ہے؟ وہ ہم سب کا ہے، اس کا دفاع ہم سب پر لازم ملزوم ہے۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کتنی زندگی ہم نے جینی ہے؟ جو اثاثے ہم بار بنا رہے ہیں، جو سرمایہ دار ہے یا اس ملک میں جو غریب ہے، کیا ان کا کفن الگ ہوگا؟ کیا ان کی قبر الگ ہوگی؟ کیا ان کا حساب کتاب الگ ہوگا؟ وہاں کوئی ایسا قاضی نہیں ہوگا جو خوف میں ہوگا، وہاں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا جو امریکن، جو ڈرے ہوئے لوگ ہیں امریکہ سے، ان کے نظر کے مطابق ہوگا، وہاں مکمل انصاف ہوگا۔ ہمیں وہ زندگی بھی یاد کرنی چاہیے۔ یہ ایک امتحان ہے ہمارا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مشکل زندگی نہیں گزارنی ہے، ہم نے حالات کا مقابلہ نہیں کرنا ہے، سکون کی زندگی گزارنی ہے، تو یہ ہماری اسلامی تاریخ نہیں ہے، یہ ہماری پاکستانی تاریخ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے سپاہی بھی رہے ہیں جسے انڈین نے جب انہیں پکڑا، ان کی زبان کاٹی گئی، انہوں نے اپنی زبان کٹوائی لیکن ملک کے خلاف بات نہیں کی۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ہم نے اسی تاریخ کے مطابق آگے جانا ہے۔ ہم نے کبھی بھی ڈر سے کسی کے سامنے جھک کر، جس طرح ہم نے اپریل کے مہینے میں کیا اپنے ملک کے اس لیڈر کے ساتھ جس نے اس ملک کو اس وقت گروتھ دی جب بین الاقوامی طور پہ آپ سب کو پتا تھا کرونا کرائسس تھا، کرونا کرائسس ہوتے ہوئے اس نے آپ کے ملک کو جو گروتھ دی، اس نے آپ کے ملک کے انڈسٹری کو جو گروتھ دی، اس نے آپ کے ملک کے مزدور، کسان، جو آپ کے ملک کے نوجوان تھے، جو آپ کے ملک کے ویلڈر، ٹینٹر، موچی، نائی، آپ کو پتہ ہے کہ رکشے والا جب دن اپنی دیہڑی کر کے گزار لیتا تھا تو وہ جا کر لنگر خانے سے کچھ اٹھا کے اپنے بچوں کو کھلاتا تھا، وہ کوئی خیرات خانہ نہیں تھا، وہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ فلاحی ریاست ہے، ہم اپنے غریب لوگوں کا خیال کرنے والے ہیں، ہمیں اپنے تاریخ نے یہ کہا ہے، ہمیں مدینہ کے ریاست نے یہ کہا ہے، ہمیں اپنے پیغمبروں نے یہ کہا ہے، ہمیں اپنے بانی جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے، جس کے 14 نکات آج ہم بھول چکے ہیں، جنہیں آپ وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں، خدا پاک کی قسم انہیں قائد اعظم کے 14 نکات یاد نہیں ہے، جنہیں آپ وزیر اعلیٰ نامزد کر رہے ہیں پنجاب کا، جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے، چرایا ہوا مینڈیٹ جو آرے ہوئے ہیں، انہیں آپ ایک اقتدار دے رہے ہیں۔ یقین مانیں آپ اس ملک کو مزید پیچھے لے جا رہے ہیں، یقین مانیں آپ اس عوام کو جو ہے مزید مایوس کر رہے ہیں۔ ہم ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں کہ خدارا ہمیں مزید مایوسی کی طرف نہ لے جایا جائے۔ ہم اس ملک میں ایک گلدستہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں 1971 نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ملک ایک گلدستہ ہے، جو آپ لوگوں سے گلہ شکوہ رکھتے ہیں انہیں گلے سے لگائیں۔ نفرت کو محبت ختم کر سکتی ہے، نفرت کو نفرت ختم نہیں کر سکتی ہے۔ جنہیں غدار کہا جاتا ہے انہیں ملائے اپنے سینے کے ساتھ، خدا پاک کی قسم وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ میرا تعلق بلوچستان کے ساتھ ہے لیکن وہ دستور کے مطابق آپ کے ساتھ تیار ہے، اس طرح تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی نے ایک بھی بات مائنڈ نہیں کرنی ہے، ہم ایک دوسرے کو سن کر اس ملک کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، ایک دوسرے کو نظر انداز کر کے اس ملک کے مسائل کا حل نہیں نکال سکتے ہیں۔ سوئی ڈیرہ بگٹی کی مثال دینا چاہتا ہوں، یہی مثال پورے بلوچستان کی ہے، وہاں سے گیس نکل رہی ہے، یقین مانے سوئی کی مائیں بہنیں آج بھی گیس سے محروم ہیں۔ تو یہ آپ اگر احساس اپنے اندر پیدا کریں نا تو انسان کو رونا آ جاتا ہے۔ اس مقام پہ دے، پورے ملک کو دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جتنے بھی علاقوں میں معدنیات موجود ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم سب
ایک دوسرے کو خوشحال اور آباد دیکھنا چاہتے ہیں. جتنی بھی عوام ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. اگر ان کے درمیان کوئی تفریق آئی ہے تو یہ ہماری سیاسی جماعتوں نے اور ہمارے پالیسی نے یہ تفریق پیدا کی ہے. آپ انہیں محروم رکھ رہے ہیں. آپ نے وہاں آپ جائیں دیکھیں وہاں انفراسٹرکچر کا کیا حال ہے. وہاں سڑکیں نہیں ہے, وہاں تعلیمی ادارے نہیں ہے, وہاں ہیلتھ کے ادارے نہیں ہے, وہاں نظام درہم برہم ہے. ہمارا وزیر اعلیٰ میڈیا بریفنگ میں آ کے کہتا ہے, جام کمال صاحب, ان سے سوال کیا جاتا ہے میڈیا کی جانب سے کہ آپ کے بجٹ پہ اپوزیشن بہت سخت تنقید کر رہی ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بجٹ سیشن کے بعد کہتے ہیں پریس بریفنگ میں کہ ابھی تک تو مجھے بھی پتہ نہیں اس بجٹ میں کیا ہے. تو اپوزیشن کو کیسے پتہ چلا کہ اس بجٹ میں کیا ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ یہ بجٹ کہاں سے بنا. ہم سب کو اندازہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کون بنا رہا ہے, کون کر رہا ہے, اور اس ملک کے اس الیکشن کو کس نے مینیج کیا, اور عمران خان قیدی نمبر 804 کو آج تک جیل میں کس نے رکھا ہوا ہے, اور 200 سے زیادہ مقدمات کس نے بنائے, اور اس پارٹی کو ہائی جیک کرنے کے لیے جو انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے وہ ہم سب کے سامنے. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم پھر بھی اس ملک میں امن چاہتے ہیں, رول آف لا چاہتے ہیں, اس نظام میں وہ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں جس سے یہ ملک گروتھ کرے, جس سے اس ملک کے ادارے گروتھ کرے, جس سے اس ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہو, جس سے اس ملک میں روزگار, خوشحالی اور امن پیدا ہو. میں فارم 45 آپ لوگوں کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں, بات زیادہ لمبی ہو گئی. تو 45 ہے. ضلع ہرنائی میں نے ان سب سے لیڈ لی ہے, جتنے کینڈیڈیٹ ہیں جن کو شو کیا گیا ہے مجھ سے آگے, ان سب سے میں آگے ہوں. میں نے ہرنائی میں 11,000 کے لگ بھگ ووٹ لیے ہیں, 10,000 سے اوپر. وہاں جو دوستین ڈوم کی ہے جن کے بھائی نگراں وزیر اعلیٰ ہے بلوچستان کے, انہوں نے وہاں 2,000 سے آس پاس ووٹ لیے ہیں, اور جو نصیر کاکڑ ہے اس نے بھی اسی طرح 3,000 کے آس پاس ووٹ لیے ہیں. شاہزین بگٹی صاحب نے وہاں لگ بھگ 300-350 ووٹ سمجھ لیں, اور جسے جتایا گیا ہے اس کے 50 ووٹ بھی نہیں ہے ضلع ہرنائی میں. یہ ایک ضلع کی پوزیشن ہے. دوسرا ضلع زیارت, اس میں میں سیکنڈ نمبر کا کینڈیڈیٹ ہوں, وہاں میں نے ووٹ لیے ہیں. اور جو وہاں لوکل کینڈیڈیٹ ہیں نصیر احمد کاکڑ صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے امیدوار تھے, ان یونین میں جو ان کے آبائی یونین سمجھ لے یا جمعیت علماء اسلام کا گڑھ سمجھ لے, وہاں بھی میں نے ان سے پولنگ جیتی ہے, وہ یونین جیتا ہے. میرے وہاں 1132 ووٹ ہے اور ان کے وہاں 900 ووٹ ہے. دوستین ڈوم کی اور میاں خان اور شاہزین صاحب یہ تو وہاں بہت پیچھے تھے. اصل مقابلہ جو میرا تھا وہ دوستین ڈومکی کے ساتھ تھا, جن کے اوریجنل ووٹ جو ہے وہ 20,000 کے لگ بھگ بن رہے ہیں, انہیں 44,000 شو کیا گیا ہے. میرے ووٹ جو ہے وہ 46,000 بن رہے ہیں, مجھے 29 شو کیا گیا ہے. شاہزین بگٹی صاحب کے ووٹ جو ہے اوریجنل ووٹ وہ 18 سے 17,000 شو کیے جا رہے ہیں. ہمارے اوپر جو الزام لگایا جاتا تھا کہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں جو آج محرومیوں کا سامنا کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں, اپنے جو جاگیردار یا وڈیرے ہیں ان کی وجہ سے کر رہے ہیں. لیکن یہ آج ثابت ہو گیا کہ بلوچستان والے جو ہے وہ تبدیلی چاہتے ہیں, وہ اس ملک میں موروثی سیاست اور خاندانی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس ملک میں اس سیاست کا خاتمہ نہیں چاہتے ہیں یا